بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہے، اور وہ واقعہ اپنے اندر بڑی حیرت بھی سموئے ہوئے ہے اور بڑی نصیحت اور عبرت اور سبق بھی۔ اور خصوصاً یہ جو موجودہ دور چل رہا ہے، اس دور کے حوالے سے تو یہ واقعہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ہے 15ویں پارے کے اندر سورہ الکہف ہے۔ سورہ الکہف ہے، اور اس کا نام الکہف جو ہے وہ اصحاب کہف کی وجہ سے ہے۔ اور اصحاب کہف کہتے ہیں کچھ غار والے لوگوں کو، جو کسی زمانے کے اندر غار کے اندر جا کر پناہ گزین ہو گئے تھے۔ ہم یہ واقعہ ضرور دیکھتے ہیں اور اس پر بات ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے سورہ الکہف کے حوالے سے کچھ اعداد و شمار وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور وہ اس لحاظ سے کہ سورہ الکہف جو ہے وہ 15ویں پارے میں ہے، اور یہ جو صدی چل رہی ہے یہ صدی بھی 15ویں ہے۔ دوسری بات، سورہ الکہف 15ویں پارے کے نصف میں ہے، جہاں نصف ہوتا ہے اس سے آگے بس شروع ہوتی ہے۔ اور ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یہ بھی 15ویں صدی کا نصف ہے۔ سورہ کہف 15واں پارہ اور یہ 15ویں صدی۔ سورہ کہف 15ویں پارے کے نصف سے، اور یہ 15ویں صدی کا نصف۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جوڑا ہے دجال کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا جو شخص سورہ الکہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے، اور دجال کے شر سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ چیزیں مل رہی ہیں آپس میں۔ جو وقت چل رہا ہے اور جو علامات چل رہی ہیں اور قرآن کریم کے جو اشارے ہیں، یہ سب بتا رہے ہیں کہ ہم دجال کے قریب ہیں، اور دجال ہمارے قریب ہے، اور اب زیادہ دوری نہیں ہے۔ آئیے ذرا اس سورت کے مضامین پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو اور اصحاب کہف کے واقعے کو یہ دجال کے ساتھ کیوں جوڑا ہے اور دجال کے ساتھ کیوں منسلک کیا ہے۔ سورہ الکہف جو ہے نا وہ پوری کی پوری، اس میں کم از کم 3 واقعات ہیں اور 3 مثالیں بھی ہیں۔ یہ واقعات اور یہ مثالیں جس ایک دائرے کے ارد گرد گھومتی ہیں، مرکز کے ارد گرد، وہ کیا ہے؟ ایمان اور مادیت پرستی کی کشمکش۔ ایمان اور مادیت پرستی کی کشمکش، اور اس کشمکش میں ایمان کا غالب آنا اور مادیت پرستی کا تباہ و برباد ہونا، شکست فاش سے دوچار ہونا۔ اور ایمان اور مادیت پرستی کی سب سے جو بڑی کشمکش ہوگی اور ان کا جو سب سے بڑا مقابلہ ہوگا وہ دجال کے ظہور کے وقت ہوگا۔ دجال کے ظہور کے وقت ہوگا۔ سب سے بڑا جو ٹکراؤ ہوگا ایمان اور مادیت پرستی کا سب سے بڑا ٹکراؤ۔ ایک طرف مادیت پرستی ہے، دوسری طرف ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک بڑا واقعہ جو بیان فرمایا وہ اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا۔ اصحاب کہف کون تھے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے کچھ عرصے کے بعد ایک مشرک حکومت تھی، غالباً ان کو دقیانوس بھی کہا جاتا تھا، جو حاکم تھا ان کا بادشاہ تھا، دقیانوس بھی کہا جاتا تھا۔ تو یہ مشرکانہ نظام حکومت تھا۔ اس مشرکانہ نظام حکومت میں کچھ نوجوان، اور یہ نوجوان پڑھے لکھے تھے
اور بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، وزدناہم ہدی، اور پھر ہم نے ان کی ہدایت کے اندر اور اضافہ کیا۔ اب یہ جو نوجوان آہستہ 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 ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہوئے کہ ہم تو ایک ہی نظریے کے ہیں اور ایک ہی سوچ کے ہیں، اس طرح قریب آتے 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 ان کا ایک چھوٹا سا گروپ بن گیا۔ یہ لوگ کوشش کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے ہیں ہم کسی طرح ان کا تحفظ کر سکیں، ہم کسی طرح ان کو بچا سکیں۔ حتیٰ کہ یہ کرتے 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 ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب ان کا ایمان ظاہر ہو گیا اور انہوں نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا، اور ایمان جب ظاہر کیا ہے تو گویا کہ حکومت کے ایوانوں کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑی ریاست اور اس کے اندر ایک بہت بڑی بغاوت برپا ہو گئی ہے، کیونکہ ان ریاستوں کا جو نظام ہوتا تھا، جو سیاسی نظام، وہ شرکیہ ہوتا تھا۔ شرکیہ نظام ہے اور حکومت ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، وسائل ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ اب یہ جو لوگ ایمان لے آئے تو ایمان کا اظہار جب کیا انہوں نے تو گویا انہوں نے پورے سسٹم کو، پورے معاشرے کو، پورے وسائل کو اپنے خلاف کر لیا۔ تو وہ پورا نظام، پورا سسٹم، پورا معاشرہ ان کے خلاف ہو گیا۔ جب ان کے خلاف ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں تو اپنا ایمان بچانا مشکل ہے، لہٰذا ہمیں اپنا ایمان بچانے کے لیے اب یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود ان کے الفاظ نقل کرتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ۔ واپس میں کہنے لگے کہ جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو اور جن جھوٹے معبودوں کی یہ پرستش کرتے ہیں، جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو چلو آپ کہیں کسی غار کے اندر جا کر ہم پناہ لیں اور چھپیں، اپنے آپ کو چھپائیں۔ یہاں ہم خطرے میں ہیں، ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہے، ہماری جان بھی خطرے میں ہے، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ یہ لوگ نکلے اور نکل کر فوری طور پر روپوش ہوئے اور روپوش ہونے کے لیے ایک غار کے اندر چلے گئے۔ ان میں سے ایک صاحب ایسے تھے جن کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اور وہ کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے وہ غار کے اندر چلا گیا۔ جب یہ لوگ غار میں پہنچے ہیں، غار میں جب یہ لوگ پہنچے ہیں تو ظاہر ہے کہ کئی دنوں سے یہ اپنے آپ کو بچا رہے تھے، چھپا رہے تھے، تو بچاتے بچاتے چھپاتے چھپاتے کئی دن گزرے، یہ بے انتہا تھکے ہوئے۔ تو پہلا خیال ان کا یہ تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم فوری طور پر اب تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں کے اندر تھپکیاں دے کر، کانوں پہ تھپکیاں دے کر ان کو سلا دیا، سو گئے یہ لوگ۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی۔ باہر دنیا ان کی تلاش میں، ان کے پیچھے ہے، یہ ریاست کے مجرم ہیں، یہ ریاست کے باغی ہیں، انہوں نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا ہے، یہ خطرہ ہیں۔ تو پوری ریاست، پوری مشینری ان کے خلاف اور ان کو پکڑنے کے در پہ، اور یہ بڑے عہدوں پر بھی ہیں، تو ان کے وسائل، ان کا اثر رسوخ وہ بھی ریاست کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ آ کے سو گئے ہیں، وہ تلاش میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو سلایا، ان پر نیند طاری فرما دی، سو گئے۔ 1 دن، 2 دن، 4 دن، 6 دن، مہینہ سوئے ہوئے، جی مہینہ سوئے ہوئے، 2 مہینے، سال، ہاں جی سوئے ہوئے، 10 سال، 20 سال، 50 سال سوئے ہوئے ہیں، اور بالکل اس طرح سوئے ہوئے ہیں جس طرح ایک عام آدمی سویا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سنیے ذرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اگر کہیں تمہاری نظر پڑ جائے تو تم یوں سمجھو گے کہ یہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹیں بدلوا رہے ہیں۔
وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، جب انسان سوتا ہے تو کروٹیں لیتا رہتا ہے، یہ نیند کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو کروٹیں بدلوا رہے ہیں، کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف۔ اچھا، پھر اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا ایک انتظام فرمایا، اور انتظام یہ فرمایا کہ یہ ایسی جگہ پہ ہیں کہ اگر سورج طلوع ہو تو سورج ڈائریکٹ ان کے اوپر پڑے، اور سورج کی روشنی ان کے اوپر پڑے، اور سورج کی روشنی اگر ان کے اوپر پڑے تو کہیں کسی دور سے آنے جانے والے کی نظر پڑ جائے اور یہ پکڑے نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، جب سورج طلوع ہوتا تھا، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تو ان کا جو غار تھا اس سے دائیں طرف ہلکی سی کنی کترا کے نکل جاتا تھا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب یہ غروب ہوتا تھا سورج تو بائیں طرف ہلکی سی وہ کنی کترا کے نکل جاتا تھا۔ یعنی اللہ رب العزت نے ایسا انتظام فرمایا تھا کہ سورج کی روشنی اور سورج کی کرنیں جو ہیں وہ ان تک نہ پہنچ پائیں۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، حالانکہ یہ تو بالکل سامنے جگہ پر تھے کہ سورج جب طلوع ہو یا سورج غروب ہو تو وہ ان کے اوپر روشنی پڑ سکتی ہے، لیکن یہ چونکہ اللہ کے لیے قربانی دے کر آئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمانا شروع کر دی۔ سلایا، دائیں بائیں کروٹیں بدلوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور روشنی کا انتظام اس طرح کیا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ ان پر نہ پڑے۔ ایک تو اس لیے بھی کہ آنکھ نہ کھل جائے، سورج کی روشنی پڑے تو آنکھ بھی تو کھل سکتی ہے، تو ابھی ان کو سلانا ہے۔ سوئے 1 صدی، 2 صدی، 3 صدیاں، کپڑے خراب نہیں ہوئے، بوسیدہ نہیں ہوئے، جسم خراب نہیں ہوئے، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی حشرات الارض، کوئی سانپ بچھو اللہ نے ان کے قریب نہیں آنے دیا کہ ان کی ذات کے لیے نقصان کا باعث بنے، کوئی درندہ اللہ نے وہاں نہیں آنے دیا، اور حالات اللہ رب العزت نے ان کے اوپر طاری نہیں ہونے دیے۔ 300 سال اور 309 سال آپ کہہ لیجئے گزر گئے۔ 300 سال، 309 سال، اصل میں نا قمری اور شمسی جو سال اور مہینے ہوتے ہیں ان کا فرق ہوتا ہے۔ قمری مہینہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، قمری سال 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، اور شمسی سال 10 دن بڑا ہوتا ہے۔ قمری سال 355 دن کا اور شمسی سال 365 دن کا۔ تو اس طرح شمسی اعتبار سے 300 اور قمری اعتبار سے 309 سال گزر گئے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اٹھایا۔ جب ان کو اٹھایا تو لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، آپس میں بات چیت شروع ہوئی۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، یا کتنا سوئے ہم؟ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو بھائی ابھی سوئے تھے، شاید لگتا ہے کہ زیادہ تھکے ہوئے تھے تو ہم تو 24 گھنٹے گزار گئے۔ 300 سال اٹھنے کے بعد، یعنی وہ خود بھی ایک دوسرے کو یہی سمجھ رہے ہیں کہ ابھی سوئے تھے، ہم چند گھنٹے پہلے سوئے تھے۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ اتنی تبدیلیاں آ گئیں کچھ بھی۔ تو اچھا بھائی چلو، ایک دن سوئے تھے، آدھا دن سوئے تھے، 10 گھنٹے تھے، 12 گھنٹے تھے، 14 گھنٹے تھے، جتنے بھی تھے۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِبَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو کسی کو باہر بھیجو کھانا لے کے آئے، لیکن فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، دھیان سے جائے گا بھائی، جو بھی جائے نا دھیان سے جائے، ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر پڑ جائے اور ہم پکڑے جائیں۔ ارے کن کی نظر؟ جن کی نظر کو آپ سوچ رہے ہیں ان کو تو مرے ہوئے کوئی 300 سال، 350 سال ہو گئے، ان کو تو مرے ہوئے، ان کو تو ہڈیاں گل سڑ گئی ہوں گی، لیکن یہ کیا سمجھ رہے ہیں ہم سوئے تھے اور باہر ہماری تلاش ہے۔ خیر، یہ واقعہ اس کو بھی فی الحال یہیں پہ روکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ واقعہ بیان کر کے اپنی قدرت دکھائی۔ میں چاہوں تو صدیوں انسان کو زندہ رکھوں اور اس کا ایک بال بے کام۔ 300 سال بغیر کھائے پیے ایک پانی کا قطرہ اور ایک خوراک کا دانہ ان کے منہ میں نہیں گیا، بالکل صحیح سلامت ہے۔ کپڑے خراب نہیں ہوئے، چہرہ خراب نہیں ہوا۔ کوئی اللہ پاک نے وہاں، بھئی غار ہے، سانپ بچھو کچھ بھی آ سکتا ہے، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے کچھ بھی آ سکتے ہیں، کوئی نہیں۔ اپنی قدرت دکھائی، میں چاہوں تو دیکھو میں کس طرح انسانوں کو زندہ رکھ سکتا ہوں، بغیر کھائے پیے، بغیر کسی بھی چیز کے انتظام کے، کیسے زندہ رکھ سکتا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو میرے دین کے لیے قربانی دیتے ہیں
ان کے لیے میں کیسی کیسی اپنی قدرت کی مثالیں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنا دین بچایا، میں نے ان کو بچایا، ایسا بچایا کہ 300 سال تک کچھ ہوا ہونے نہیں دیا ان کو۔ اور پھر سب سے بڑی بات، ایمان اور مادیت پرستی کی کشمکش۔ یہ ایمان والے ہیں، مقابلے پر مادیت پرستی ہے۔ مادیت پرستی تباہ و برباد ہو کے رہی، ناکام ہو کے رہی۔ حضور علیہ السلام نے اس کو جوڑا ہے دجال کے ساتھ کہ یہ صورتیں پڑھو، اس کی تلاوت کرو، ہر جمعے کو کرو، اور خاص طور پر اس کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات روزانہ تلاوت کرو۔ کیوں؟ جب تم ان کی تلاوت کرو گے، معمول بناؤ گے، تو دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا۔ جب دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ دجال کیا ہے؟ مادیت پرستی کی سب سے بڑی مثال۔ جب دنیا کے تمام وسائل کسی ایک کے قبضے میں آ جائیں گے، اور اس طاقت کے ساتھ، اس قدرت کے ساتھ، اس جدید انداز میں، اور اس ٹیکنالوجی کے ساتھ، اور اس وسائل کے ساتھ کہ اس سے پہلے کبھی ایسا ممکن نہیں ہو پایا تھا، دجال پوری دنیا پہ غالب آ جائے گا۔ اب ٹیکنالوجی کے راستے میں، اب وسائل کے ذریعے، اب قوت، طاقت اور قدرت کے ذریعے دجال کا مقابلہ مشکل ہوگا۔ دجال کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ٹیکنالوجی میں، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور یہ جو جدید ترین آپ کو ٹیکنالوجی نظر آ رہی ہے، اور سائنسی اعتبار سے انسان جدید ترین، یہ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، جو ہمارا بینکنگ سسٹم ہے یا سوشل میڈیا ہے، یہ چند لوگ کنٹرول کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ، ہمارا بینکنگ سسٹم، چند لوگ اس کو بند کر دیں، دنیا خالی ہاتھ۔ جو وسائل ہیں، خوراک، فوڈ جو ہے، وہ چند کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ جتنے وسائل ہیں جن کے ہاتھ میں ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی شکل کے اندر ہو، چاہے وہ میڈیکل کی شکل کے اندر ہو، چاہے وہ بینکنگ کی شکل کے اندر ہو، یا چاہے وہ اور کسی شکل میں ہو، یہ سب یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اور دجال جو ہے یہودیوں میں سے ہے، یہ یہود کے اندر آ کے ظہور ہوگا، اور یہود اس کو اپنا خدا مانیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اس مادیت پرستی کی انتہا کے لیے، جس کا مقابلہ عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوگی، جس شخصیت کو اتاریں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ ایمان کی سب سے بڑی مثال۔ مادیت پرستی اور ایمان کشمکش عروج پہ، اور مقابلہ اب آمنے سامنے۔ یہ وقت اگلے 2-3-4 سال ہی ہیں، یہ سب اب آمنے سامنے ہونا ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا تلقین کر رہے ہیں؟ اپنے ایمانوں کو مضبوط کرو، اللہ کی ذات پہ اپنے یقین کو مضبوط کرو۔ جب ایمان مضبوط ہوگا اور اللہ کی ذات پہ یقین مضبوط ہوگا، تو اصحاب کہف خالی ہاتھ 4 نوجوان، اللہ رب العزت نے ان کو پوری ریاست کے مقابلے میں، طاقت ہے، قدرت ہے، وسائل ہیں، کامیاب کر کے دکھایا۔ اور پورے طاقت اور وسائل کو ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے ناکام کر کے دکھایا ہے۔ تو مادیت پرستی جو دجال کی شکل میں ہوگی، وہ ایمان کے مقابلے میں شکست کھا جائے گی۔ اسی لیے نمبر 1، دنیا کی ظاہری جو ہے ترقی ہے، اس سے مرعوب نہ ہو، وہ ایک دھوکہ ہے۔ ہاں، اس کا مقابلہ کس چیز سے ہے؟ ایمان سے ہے۔ سو اپنے ایمانوں کو مضبوط کیجیے، اللہ کی ذات پر یقین کو مضبوط کیجیے۔ اس کے لیے سب سے جو بڑی چیز ہے، قرآن پڑھیے، تاکہ اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کے قدرت پر ایمان، اللہ کے علم پر ایمان، اللہ کے وعدوں پر ایمان ہمارا مضبوط ہو۔ اللہ ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔